السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ابوظہبی نے حال ہی میں کسی بھی شعبے کے ماہرین کے لیے کمپنی کی اسپانسرشپ کے بغیر ورک پرمٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار متعارف کروا دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی بھی شعبے کے ماہر ہیں اور آپ اپنی خود کی کنسلٹنسی شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابوظہبی نے بغیر کسی کمپنی کے اسپانسرشپ کے ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کو بہت آسان بنا دیا ہے، جسے فری لانسنگ پرمٹ کہا جاتا ہے۔ اس فری لانسنگ ورک پرمٹ کا اعلان ابوظہبی کے ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، جسے متحدہ عرب امارات کے شہری رہائشی اور غیر رہائشی افراد حاصل کر سکتے ہیں، اور غیر رہائشی افراد اس پرمٹ کو حاصل کرنے کے بعد رہائشی ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اس پرمٹ کو حاصل کرنے کے لیے دفتر کی شرط بھی عائد نہیں کی گئی ہے۔ فری لانسنگ کی خدمات میں سوپ فارمنگ، پارٹیز اور ایونٹ آرگنائزیشن، سیر و تفریح کی کنسلٹنسی، مارکیٹنگ کنسلٹنسی اینڈ اسٹڈی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کنسلٹنسی، ٹرانسلیشن پبلیکیشن سروسز، ہیریٹیج کنسلٹنٹ، پلستر اور نقش نگاری کا کام، قدرتی اور مصنوعی پھولوں کا کام، اسپیس کنسلٹنسی، ڈیزائن کنسلٹنسی، ٹیکنیکل مشینری کی کنسلٹنسی، کپڑوں ڈیزائننگ اور فیشن کی کنسلٹنسی، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی اور اس جیسے متعدد دیگر سرگرمیوں ہیں جو فری لانسنگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانوں میں 30% رعایت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہمدردی کا دن منانے کے لیے راس الخیمہ امارات کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ورکس کی جانب سے ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر عائد کیے جانے والے جرمانوں میں 30% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رعایت 3 دنوں کے لیے ہوگی، جو کہ 16 نومبر سے 18 نومبر تک دی جائے گی۔ ڈپارٹمنٹ کے مشیر احمد الشہی کا کہنا تھا کہ اس رعایت کا مقصد اس خاص دن پر لوگوں کو چہروں پر خوشی لانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم اس رعایت کا اطلاق وزن کے کانٹے سے فرار کے دوران حد سے زیادہ بڑے ٹکڑوں کے ڈرائیوروں پر نہیں ہوگا۔ مزید برآں اس رعایت کا اطلاق اس اقدام کے اعلان سے پہلے ہونے والے جرمانوں پر ہوگا۔ سرکاری ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ انسپیکٹرز نے ماحولیاتی خلاف ورزیوں کی مد میں جرمانوں پر مشتمل ہزاروں ٹکٹ جاری کر رکھے ہیں۔ شارجہ میں کرایہ نامے کی تصدیق کے لیے فیس میں 2% کمی کر دی گئی۔ شارجہ بلدیہ نے کرایہ ناموں کی تصدیق کے لیے سرکاری فیس 4% سے کم کر کے 2% کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شارجہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر تحبت الطریفی نے اس اعلان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس اعلان میں نئے اور تجدید کے لیے آنے والے رہائشی، تجارتی اور صنعتی سیکٹرز کے کرایہ ناموں کی تصدیق شامل ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس اعلان کا نفاذ پیر سے ہوگا اور بلدیہ مارچ 2021 کے اختتام تک کم فیس وصول کرے گی۔ حکومت کا یہ فیصلہ کرونا وبا کے دوران سرکاری، غیر سرکاری اور انفرادی بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری پیکیج کا حصہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے رقم کا صرف 2% بطور فیس وصول کرنے کے لیے بلدیہ نے اپنے سسٹم کو بھی اپ ڈیٹ کیا ہے۔ ہم نے لیز کنٹریکٹس کی تصدیق کروانے کے لیے صارفین کو متعدد چینلز بھی فراہم کیے، جن میں بلدیہ کے متعدد کسٹمر سروس سینٹر اور آن لائن سروس شامل ہے۔ آن لائن سروس میں ٹرانزیکشن کے لیے صارف کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ وزارت صحت نے 680 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 600 نئے مریضوں کی صحتیابی ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 1,43,932 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1209 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے 4 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے موات کی تعداد 534 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 7,088 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی دواسا کمپنی موڈرنا کی جانب سے اپنی تیار کردہ کرونا ویکسین کے حوالے سے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی تیار کردہ ویکسین کے کرونا کو روکنے کے لیے 94.5% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ یہ اعلان ویکسین کی فیز 3 کے کلینکل تجربات کے ابتدائی نتائج سامنے آنے کے بعد کیا گیا۔ اس علاج کے ساتھ موڈرنا کرونا ویکسین کے نتائج کا اعلان کرنے والی دوسری امریکی کمپنی بن گئی ہے۔ پفنز اور موڈرنا کی ویکسین ان کے ابتدائی نتائج کے ساتھ امریکہ دسمبر تک ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے سکتا ہے،
اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے سال امریکہ کی ان دو کمپنیوں سے امریکہ کو ویکسین کی 1 ارب خوراکیں دستیاب ہو سکتی ہیں، جو کہ امریکہ کی 330 ملین آبادی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ پفنز اور موڈرنا کی جانب سے بنائی جانے والی دونوں ویکسین RNA ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تیار کی گئی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں ایک مؤثر ہتھیار جلد دنیا کے پاس ہوگا۔ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی موڈرنا کے صدر اسٹیفن بھوگ نے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا، ہمارے پاس جلد ایک ایسی ویکسین ہوگی جو کووڈ-19 کو روک دے گی۔ پفنز اور موڈرنا ویکسین میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی ٹیکنالوجی تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن موڈرنا ویکسین کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سٹور کرنے کے لیے بہت زیادہ کم درجہ حرارت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے دوسرے ممالک کو فراہم کرنا آسان ہوگا۔ جیسے کہ پفنز کی ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے بہت کم درجہ حرارت بھی یعنی بہت زیادہ سرد ماحول کی ضرورت ہے، اور بات کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا خیال ہے کہ ترقی پذیر ممالک شاید اس ویکسین کو اتنے کم درجہ حرارت پر محفوظ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا موڈرنا کی کامیابی تمام دنیا بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ موڈرنا ایک فریج کے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 دن کے لیے محفوظ کی جا سکتی ہے، جبکہ پفنز ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے کم از کم -70 ڈگری درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ وینیگری فراڈ کے بارے میں جانیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ دبئی UAE ٹیلی کام آپریٹر نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل نمبر کی مس کال کا جواب نہ دیں۔ اس فراڈ کو عام طور پر وینیگری فراڈ کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس نمبر پر کال کرتے ہیں تو اس سے وہ مہنگے نمبر پر پیسے کماتا ہے۔ عام طور پر جب اس پر کال کی جاتی ہے تو پہلے سے ریکارڈ شدہ ایک وائس نوٹ سننے کو ملتی ہے۔ آپ ان نمبروں پر کال کریں گے تو آپ کو مس کال کرنے والے کو جہاں فائدہ ہوگا وہاں آپ سے انتہائی زیادہ چارجز کاٹے جائیں گے۔ فراڈ کرنے والے اس رقم کا جو آپ سے چارج ہوتی ہے اپنے موبائل آپریٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ عموماً ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں موبائل کمیونیکیشن پر زیادہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر اس کی کال پر بل زیادہ بنے گا۔ فراڈ کرنے والے آپ کی بنیادی معلومات تک رسائی بھی حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ کی بینک اکاؤنٹ اور دیگر ذرائع سے رقم چوری ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ان نمبروں کو آپ 901 پر کال کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتصالات کی ہیلپ لائن پر بھی کال کر کر آپ مدد لے سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات کے استعمال کی سزا 2 سال قید اور 10,000 درہم جرمانہ ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کی وارننگ۔ پبلک پراسیکیوشن نے منشیات کا استعمال کرنے والوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، وارننگ جاری کرتے ہوئے منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پکڑے جانے پر کم از کم 2 سال قید اور 10,000 درہم جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ منشیات کے استعمال کو روکنے اور عوام میں اس کے نقصانات سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے پبلک پراسیکیوشن نے تنبیہ جاری کی ہے کہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر ذہنی بیماریوں سے متعلق ادویات اور دیگر نشہ آور ادویات کا استعمال 1995 کے وفاقی قانون نمبر 14 کے تحت غیر قانونی ہے۔ اس قانون کی دفعہ 34 کے مطابق نشہ آور مواد اور ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے نشہ آور ادویات کا ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال غیر قانونی ہے۔ پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہونے کی صورت میں کم از کم 2 سال قید اور 10,000 جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔